وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4 سے 6، حصہ دوم 25-67. درس کا نمبر، آج کا موضوع شہید کے درجات. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو. پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4، لفظی ترجمہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اور جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیر ہو، یعنی تم جنگ کی حالت میں تمہارے سامنے آ جائیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو تمہارا کام، پہلا کام جو ہے وہ گردنیں مارنا ہے. حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو تب تم قیدیوں کو مضبوط باندھو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، تاکہ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. ذالک، یہی تمہارے کرنے کا کام ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر لے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یعنی ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو، یعنی جو اس نے بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے دنیا میں بھجوائی، پیدا کی، اور جب اس نے اس کی ہدایت سے منہ موڑ لیا تو پھر اللہ کا عذاب اس پر آئے گا۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں کائنات کی پیدائش، اور پھر اس میں دنیا، اور دنیا میں پھر انسان، اس کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ انسان کو ایک فائدے کے لیے تیاری کا موقع فراہم کرنا ہے۔ انسان کو یعنی زندگی اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے انعام کی تیاری کا موقع فراہم کر دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس کے لیے ہدایت دے، ہدایت کو آسان بنائے۔ تو بات تو یہی ہے۔ ایک دیکھیں دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور یہ بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں تمام کائنات کی فلاح، بقا اور کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق کام سر انجام دے۔ تمام کائنات، وہ ایک الگ بات ہے کہ کائنات مجبور ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس میں یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے خلاف اگر چلے تو پھر یہ نظام درم برم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد تخلیق، مثال کے طور پہ سورج اپنی رفتار سست کر دے یا تیز کر دے، یا زمین اپنا جو اس کا محور ہے اس کے گرد گھومنا بند کر دے، ایک جگہ رک جائے، رفتار آہستہ کر دے، اشاریہ سیکنڈ کی تبدیلی کر دے، تو یہ پھر نظام جو ہے، کوئی بھی نظام پھر نہیں چل سکے گا۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی سادہ سی ہے، آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کی بقا اور فلاح اس میں ہے کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق اپنا کام سر انجام دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کے بارے میں یہ بھی فرمائے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ او کما قال، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق اپنا کام اور اپنا مقصد جانتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے سامنے کا کہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تحت اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک ذرہ، ایک جراثیم، جو بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا،
جو بھی مخلوقات ہیں ان کی، وہ ایک تو یہ ہے کہ مجبور ہیں، لیکن یہ دیکھیں مجبوری میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یہ تو الفاظ آ رہے ہیں تو وہ میں دے رہا ہوں۔ کائنات کا حسن عبادت ہے، سجدہ ہے، سر جھکانا ہے، عاجزی ہے، اطاعت ہے۔ تو انسان کا بھی تو یہی ہے، انسان کی کامیابی بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کی تعریفوں کے گن گائے، عاجزی اختیار کرے، جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اور اللہ کی پاکی بیان کرے اپنے عمل سے۔ ہم اللہ کی پاکی بیان نہیں کر رہے اپنے عمل سے، ہم اللہ کی حمد بیان نہیں کر رہے، ہم تو یہ آج کے مسلمان جو ہیں یہ تو متکبرین کا ایک ٹولہ ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی ہدایت، اللہ کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر یہ زندگی گزار رہا ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہی پیغام لکھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ان کے پیغام کا خلاصہ تو یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہر پیغمبر کی جو میسج ہے بنیادی تو وہ تو یہی ہے، الہکم الہ واحد فلہ واسلموا، معبود ایک ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ ایک یعنی بنیادی پیغام ہے، اطاعت۔ آپ اسے شکر کہہ لیں، آپ اسے تسبیح کہہ لیں، اللہ کی حمد کہہ لیں، اللہ کے سامنے سجدہ کہہ لیں، جو بھی ہے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، تو وہ اطاعت ہے، سر جھکانا ہے، یہی ایک پیغام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بات اگر آپ تسلیم کر لیں، یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اس کلمے کا مطلب تو یہی ہے، تو بات پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اطاعت جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اور اسلام کی فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اطاعت ہماری، یعنی دیکھیں تھوڑی سی میں اگر مثال دے دوں تو زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال سے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، ایک ہی معبود ہے، لا معبود الا اللہ۔ تو اب یہ دیکھیں ہر مخلوق کے لیے اس کا کام آسان کر دیا گیا ہے، کل میسر لما خلق لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بات تو ٹھیک ہی ہے۔ اب گائے کو، یعنی گائے ہے، اس کو گھاس کھانا آسان ہے، گوشت کھانا فطرت میں نہیں ہے اس کی، نہ اس کی بناوٹ ایسی ہے۔ یعنی اور مخلوقات اپنی فطرت پر مجبور ہیں، تو فطرت تو آسان ہے۔ گائے کے سامنے آپ گھاس رکھ دیں، ہری بھری گھاس، وہ بڑے شوق سے کھائے گی، لیکن اگر گوشت، بہترین گوشت کا تھال رکھ دیں تو وہ تو اس کو سونگ کے الگ ہو جائے گی۔ لیکن ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم اگر فطرت کے خلاف جاؤ تو تم کر سکتے ہو۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے ایک راستہ متعین کر دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا رویہ۔ ہماری فطرت میں اطاعت ہے، اللہ کی پکار ہے، لیکن غیر اللہ کو ہم پکار سکتے ہیں، یعنی یہ اختیار ہے، لیکن وہ حرام ہے۔
وہ حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو انسان، اب میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، وہ فیضا لقیتم الذین کفروا، یہ کافر کون تھے؟ انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو جہل کے الفاظ ہیں وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ایک معبود کے سامنے سر جھکانے کی بات کر رہے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، ہمارے تو اور بھی معبود ہیں۔ تو وہ فطرت کے خلاف گیا تو مارا گیا، مشرکین مکہ جنگ بدر میں مارے گئے، وہ فطرت کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ آج کا مسلمان فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی عذاب کے قابل تو ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فدربر رقاب اس کا ہے، مسلمان جو کہ اسلام کا نام لیوا ہے اس کا خون بہانا حرام ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا خون حرام ہے۔ کسی پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اور نہ اس کا خون بہا سکتے ہیں، اس کی مال و جان حرام ہے، اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن بات اگر یہ تو میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کافروں کا جرم کیا ہے کہ وہ کلمہ حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکاری ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ اور عملی طور پہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبانی طور پہ تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن عذاب الہی اس کے ہم مستحق ہیں، اور اس وقت آج کا مسلمان عذاب الہی میں گرفتار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں سے محبت شروع کر دی ہے۔ وہ آیت کی طرف میں آپ کو ضرور متوجہ کروں گا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اے مسلمان تو تم پھر عذاب کے قابل ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں کوشش سے، فتربصوا انتظار کرو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس یہی بات میں کہنا چاہتا تھا۔ میں آگے اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ذالک ولو یشاء اللہ، یہ تو تمہارا کام ہے کہ میدان جنگ میں تم نے گردنیں مارنی ہیں اور خوب ان کو کچل دینا ہے، ان کی قوت کو کچل دینا ہے۔ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے خود کافی ہو جاتا۔ یعنی ان سے نبٹ لیتا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کسی کو پانی سے، کسی کو زلزلے سے، کسی کو کیا۔ تو لیکن امت محمدیہ کے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا درجہ بڑھا دیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے ان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، وہ دیکھتے تھے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو اس میں ان کو تو کوئی اجر نہیں ملا نا، قوم موسیٰ کو، حالانکہ وہ 6 لاکھ تھے۔ خیر بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، لیکن یہ اعزاز جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے، مومن غالب ہوگا اگر یہ مومن ہو۔ تو فتح تو لکھ دی ہے،
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اللہ کی مدد تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے ہی مومنوں کے ساتھ۔ تو جب حالات جنگ کے ہوں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی ضرور مدد کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخری میدان جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ امت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لڑائی کا حکم دیا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ جال حق و زحق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لڑو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ تو مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور فتح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ومن نصر الا من عند اللہ العزیز، نصر فتح جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ درجات بڑھانے کے لیے، یعنی کام جو اللہ کا ہے، کام اللہ کا کیا ہے کہ لِيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، وہ ہے نا، یعنی مشرکوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، وہ سورہ توبہ کے مضامین ہے نا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے صبر کرو، پھر جب یہ مدت گزر جائے تو پھر ان کو خاتمہ کر دو۔ تو خاتمہ تو اللہ نے کرنا ہے، کفر کو مٹانا اللہ کا کام ہے۔ مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہے، لیکن جب مومنوں کو لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ تمہیں وہ آزمائے بعض کو بعض سے، تو اب تم لڑو ان سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، لڑائی میں اگر کوئی اپنی جان کسی نے دے دی مومن نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو میں ضائع تو نہیں کروں گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے کہ مومن کی مال و جان تو اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ پہ بیچ چکا ہے۔ اب اس میں یقاتلون فی سبیل تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائے گا، جہاں بھی جیسے بھی ضرورت پڑی تو یہ اپنی مال کو اور جان کو اس کو کھپانا لازم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی جنگ یعنی اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ یعنی دنیا دار کی نظر میں کہ یہ تو ختم ہو گیا۔ زندگی مثال کے طور پہ کوئی 40 سال کا نوجوان ہے یا 35 سال کا نوجوان ہے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جان دے دیتا ہے، تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں، ہوا ہے ایسا۔ تو دنیا دار لوگ موت کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی قرار دیتا ہے۔ شہادت کا بہت بڑا درجہ اس لیے ہے کہ دیکھیں شہید جب جان دے دیتا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کر دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، غالباً سورہ توبہ کے مضامین ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنا اللہ سے وعدہ کیا، پورا کر دیا، اور کچھ لوگ منتظر ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینا، مال قربان کرنا، جان قربان کرنا، یہ تو مومن کی بنیادی خواہش ہوتی ہے اور بنیادی تقاضا ہے ایمان کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بنیادی تقاضا ہے۔ وہ آیت میں نے آپ کو پوری پڑھ کے نہیں سنائی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ بھئی ایسی تجارت، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو دیکھیں، جان اور مال یہ اللہ کی امانتیں ہیں، جب بھی تقاضا ہو مال بھی دے دیں، جان بھی دے دیں۔ تو یہ آپ کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ اس کا مالک اللہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ مال و جان کا سودا تو مومن پہلے کر چکا ہے، اب کبھی وقت کا تقاضا ہوا اور جس چیز کی طلب ہے آپ قربان کر دیں اللہ کی راہ میں۔ صحابہ حضور کو فرماتے تھے نا کبھی کبھی مخاطب کر کے کہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں قربان۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ اولا ہے، یعنی ان کی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینا جو ہے وہ تو عین مقصود کو حاصل کر لینا ہے۔ آپ جب شہادت جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو تمام وہ تقاضے آپ اسی دم پورے کر لیتے ہیں اپنی مال و جان کو۔ یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی راہ میں آپ جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو سب کچھ آپ اس دن اس سمے حوالے کر دیتے ہیں، اس وقت حوالے کر دیتے ہیں، تو آپ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، زندہ ہیں وہ۔ تو بہرحال یہ موت جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ موت جو ہے یہ ایک وعدے کی تکمیل ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ تو فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان کو راستہ دکھا دوں گا، یعنی ان کی کامیابی کا راستہ میں دکھا دوں گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کی حالت درست کر لوں گا۔ اگر کوئی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں گزشتہ زندگی میں تو وہ میں ان کی حالت درست کر لوں گا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں تو نیکوکار لوگ جائیں گے تو غلطیاں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو میں داخل کر دوں گا اس جنت میں جس کی جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت ابھی آگے مضمون آ رہا ہے کہ وہاں باغات ہوں گے، شراب ہوگی، پانی ہوگا، اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ابھی آ رہی ہیں، تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، بلکہ اس سے بہتر ہی ہوگا۔ لیکن یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اور بھی تعریفیں ہیں، متکئین علی الارائک وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری نعمتیں تو ہمیں معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی شناخت کرا دی ہے۔ وہ ہے نا کہ جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں ان کو میوے اتو بھی متشابہہ، ان کو یہاں کے میووں کی طرح میوے پیش کیے جائیں گے، لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا بہت اچھا ہوگا، لیکن شکل ایسی ہوگی۔ اب یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی نعمتیں بیان کر دی ہیں۔ بہرحال آج کا مضمون یہیں تک ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ
ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو. پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ